بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنگین کہکشاں، مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 66۔ جینیفرز خیمے کا پردہ ہٹا کر اندر داخل ہو گئی۔ خیمے کے اندر اندھیرا تھا۔ جینیفرز غالباً اس اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ رہی تھی کہ اچانک تیز روشنی ہو گئی۔ یہ ایک بیٹری لیمپ تھا جس نے پورے خیمے کو منور کر دیا تھا۔ جینیفرز اچھل گئی۔ تھوڑے فاصلے پر سنتالیا ایک چھوٹی سی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے ہونٹوں پر ایک سنسنی خیز مسکراہٹ تھی۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، آ جاؤ، آگے بڑھو۔ میں اس وقت باہر تھی جب تم چوری چوری میرے خیمے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اندازہ ہو گیا تھا مجھے کہ تم میرے خیمے میں ہی آ رہی ہو۔ کیا بات ہے؟ کیا چاہتی ہو؟ تمہیں قتل کرنا چاہتی ہوں میں، تمہیں زندگی سے محروم کر دینا چاہتی ہوں۔ لیکن کیوں؟ اس کے لیے جو مجھے بہت پیارا ہے، جینیفرز نے کہا۔ تم اسے حاصل کرنا چاہتی ہو؟ ہاں، چاہے مجھے اس کے لیے اپنی پوری کائنات کو ختم کرنا پڑے۔ اور اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میں بھی اسے اتنا ہی پسند کرتی ہوں، اور میں نے زندگی میں جب بھی کسی کو پسند کیا ہے وہ میرا ہوئے بغیر نہیں رہ سکا، کوئی جاندار شے ہو یا بے جان۔ اگر تم اسے پسند کرتی ہو تو میں تمہیں اس دنیا میں پسند نہیں کرتی۔ بولو، کیا کہتی ہو؟ تب میں تمہیں ختم کر دوں گی، جینیفرز نے کہا۔ اور ایک لمحے کے اندر میں نے جینیفرز کے ہاتھ میں ایک چوڑا اور مڑا ہوا خنجر دیکھا۔ اس نے نہایت ہی برق رفتاری سے سنتالیا پر حملہ کر دیا تھا، لیکن سنتالیا اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں تھی۔ اس نے بیٹھے بیٹھے جینیفرز کی کلائی پکڑ لی اور دوسرے لمحے جینیفرز کو ایک زوردار جھٹکا دیا۔ جینیفرز کے حلق سے کرہ نکل گئی۔ میں نے اس کے خنجر والے ہاتھ کو شانے کے پاس سے جھولتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ غالباً اس کا یہ ہاتھ بازو کے پاس سے ٹوٹ گیا تھا۔ خنجر اس کے ہاتھ سے نیچے گر پڑا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے اپنے بازو کو پکڑ لیا۔ وہ بری طرح لڑکھڑا رہی تھی۔ سنتالیا نے بیٹھے ہی بیٹھے وہ خنجر پاؤں سے اپنی جانب کھسکایا اور پاؤں سے ہی اسے اچھال کر دستے کے پاس سے پکڑ لیا۔ لڑکی، پہلی بار میں نے تجھے چھوڑ دیا تھا اور اب دوسری بار میں تجھے چھوڑ نہیں سکتی، کیونکہ یہ میرے اصول کے خلاف ہے۔ جینیفرز اب بھی لڑکھڑا رہی تھی۔ سنتالیا اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے بعد میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ سنتالیا نے یہ خنجر جینیفرز کے سینے میں دل کے مقام پر داخل کر دیا تھا، اور پھر ایک بار نہیں بلکہ کئی بار اس نے جینیفرز کو اس خنجر سے زخمی کر دیا اور اس کے بعد ایک زوردار لات مار کر اسے نیچے پھینک دیا۔ جینیفرز کے حلق سے آواز بھی نہیں نکلی تھی۔ میرے اوسان خطا ہو گئے تھے اور میں اپنی جگہ کچھ لمحات کے لیے ساکت ہو گیا تھا۔ یہ جو کچھ بھی ہوا تھا ایک بہت بڑی تباہی کا پیش خیمہ تھا۔ پھر مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں لڑکتا ہوا خیمے سے دور نکلا، چٹان کے عقب میں کھڑا ہوا اور اس کے بعد میں نے اتنی برق رفتاری سے دوڑ لگائی کہ چند ہی لمحوں کے اندر اندر اس جگہ پہنچ گیا جہاں ہم لوگ تمام ساتھیوں کے ساتھ مقیم تھے۔ میرا سر چکرا رہا تھا اور میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ صورتحال کی نوعیت جس قدر سنگین ہو گئی تھی، اس کے تحت باقی لوگوں کو اس ہنگامے سے دور رکھنا تھا، کیونکہ حرکت جینیفرز کی تھی، لاپرواہی مائیکل فورس کی۔ شکار سب ہو سکتے تھے، نہ مجھے جینیفرز سے دلچسپی تھی اور نہ ہی مائیکل فورس سے۔ اب زبردستی تو نہیں ہے کہ کوئی کسی سے عشق کرے اور دوسرا اسے اس کا جواب دینے پر مجبور کیا جائے۔ لیکن اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ صورتحال کو سنبھالنا ضروری تھا۔ بہرحال پہلے میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر آہستہ آہستہ مائیکل فورس کی طرف بڑھ گیا تاکہ اسے اس ہولناک واقعے کی اطلاع دے سکوں۔ اس کے لیے کوئی مناسب الفاظ درکار تھے، لیکن بہرحال حقیقت تو بتانی ہی تھی۔ میرے قدم اس جانب اٹھ گئے جہاں مائیکل فورس سو رہا تھا۔ اس پورے سفر کے دوران جس قدر سنگین یہ واقعہ پیش آیا تھا، میرے خیال میں اس سے زیادہ سنگین واقعہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ مائیکل فورس اپنی بیٹی پر جان دیتا تھا۔ جینیفرز کی موت اسے پاگل کر دے گی
اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کا مجھے بخوبی اندازہ تھا۔ ایک بار پھر میں نے اس بارے میں غور کیا۔ مائیکل فورس کو فوری اطلاع دینے سے پہلے میرے خیال میں اپنے طور پر فیصلہ کرنا ضروری تھا، اور اس وقت ان تمام لوگوں سے زیادہ اہم شخصیت میری نظر میں حسن فیروز کی تھی۔ ادھر تو وہ واقعہ ہو چکا تھا، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ جینی فورس اب اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس کے بعد کے واقعات کے لیے مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا تھا۔ فاخر طاہا بھی اس وقت کوئی اہم شخصیت نہیں رکھتا تھا، بلکہ اس سے پہلے حسن فیروز ہی سے مشورہ کرنا مناسب تھا۔ چنانچہ میں نے راستہ بدل دیا اور حسن فیروز کی طرف چل پڑا۔ پھر میں نے جو منظر دیکھا وہ میرے لیے بڑا دلچسپ تھا، لیکن اس وقت اس دلچسپ منظر سے لطف اندوز ہونے کا موقع نہیں تھا۔ منظر یہ تھا کہ حسن فیروز کسی پنڈت کی طرح اوندا لیٹا ہوا تھا، اور اس کی کمر اوپر تھی اور سر سجدے کے انداز میں گھٹنے موڑے ہوئے تھے، لیکن وہ سو رہا تھا، اور واقعی سو رہا تھا۔ اس سے تھوڑے فاصلے پر وہ پراسرار لڑکی جس کا نام نیوبا تھا آرام سے سو رہی تھی، مگر حسن فیروز کا اس طرح سونا میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ دل میں انتہائی سنسنی خیز کیفیت تھی، لیکن بہرحال جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا تھا۔ اب بات کے اثرات سنبھالنے تھے۔ چنانچہ حسن فیروز کے قریب بیٹھ کر میں نے اسے زور سے جھنجھوڑا، اور مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ حسن فیروز اداکاری نہیں کر رہا ہے، بلکہ واقعی گہری نیند سو رہا ہے۔ خاصی دیر جھنجھوڑنے پر وہ جاگا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا، پھر ایک دم سنبھل گیا اور اس کے بعد کہنے لگا، لحد میں بھی میرے شانے ہلاتے جائے ہیں۔ اے پیارے فرشتے، منکر نکیر کے اسسٹنٹ ہو یا خود منکر نکیر ہو، فضول باتیں کرنے پر آتے ہو، یہ نہیں سوچتے کہ کیا بک رہے ہو۔ تمہاری آواز جانی پہچانی محسوس ہوتی ہے۔ حسن، اٹھ کر بیٹھو، یہ مزاح کا وقت نہیں ہے۔ سونے کا وقت ہے، اٹھ کر نہیں بیٹھ سکتا، مزاح کا وقت نہ صحیح۔ حسن پلیز۔ لا حول ولا قوہ، یہ انگریزوں نے ایسے بے تکے الفاظ ایجاد کر دیے ہیں، دل چاہتا ہے کہ جوتے سے اپنا سر پیٹا جائے۔ کوئی کمینگی کی حرکت کر دو، سوری کہہ دو۔ کسی کا دل کسی کام کے لیے چاہے نہ چاہے، پلیز کی چھری گھوم کر اس کی زبان بند کر دو۔ ابے کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا مصیبت نازل ہو گئی؟ رات کے اس حصے میں کیا مصیبت نازل ہو گئی؟ مصیبت ہی نازل ہوئی ہے، میں نے کہا، اور حسن چونک کر اٹھ بیٹھا۔ تم پر بھی نازل ہوگی؟ کیا؟ مصیبت کی بات کر رہا ہوں۔ یار تھوڑی دیر کے لیے سنجیدہ ہو جاؤ، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ اب رات کے اس حصے میں سنجیدہ ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن تم نے پلیز نہیں کہا ہے، اس لیے سنجیدہ ہوا جاتا ہوں۔ ویسے مجھے اس لفظ پلیز سے بڑی نفرت ہے۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ تم کیسے سو رہے تھے؟ یہ ایک قوی راز ہے۔ نہیں، بتاؤ، کیا تم واقعی سو رہے تھے؟ کمال گدھے ہو یار، حسن جھلا کر بولا۔ کمال تو تم کر رہے تھے، اس طرح سوتے ہوئے میں نے پہلی بار کسی کو دیکھا ہے۔ جس طرح تم نے پہلی بار کسی کو مصیبت زدہ بھی دیکھا ہوگا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ یہ میری خالہ کی نانی ہے یا نانی زاد نواسی؟ حسن نے جھلائے ہوئے انداز میں لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ خیر، مجھے اس سے تمہارا رشتہ تو پتہ نہیں۔ دیکھو، ہمیشہ مجھے مصیبت میں پھنسا دیتے ہو۔ اب تمہاری چالاکی میں اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ آج سے تم باس اور میں اسسٹنٹ رہ کر فائدہ اٹھاتے ہو اور مجھے باس بنا کر مصیبت میں گھسیٹ دیتے ہو۔ حسن نے اس انداز میں کہا کہ مجھے ہنسی آ گئی، اور میں نے کہا، حسن، میں اس وقت ہنسنا نہیں چاہتا۔ جب تم سنجیدہ ہو جاؤ تو مجھے بتا دینا۔ لو، سنجیدہ ہونے کے بعد بھی بتا دینے کی گنجائش رہتی ہے۔ میرے خیال میں سنجیدگی موت کا دوسرا نام ہے۔ لیکن پیارے بھائی، میں ہاتھ جوڑ کر تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم اب باس بن جاؤ اور مجھے اسسٹنٹ بنا دو۔ اسسٹنٹ بڑے مزے میں رہتا ہے، اور باس، توبہ توبہ۔ مگر یہ تم سو کیسے رہے تھے؟ جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے
مجھے اس لڑکی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے اور زمانے بھر کی عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ رات کو سوتے ہوئے مجھ سے لپٹ جاتی ہے اور میرا سارا کردار خراب ہو جاتا ہے۔ اگر دونوں کرنلوں میں سے کوئی ایک دیکھ لے تو میرا کورٹ مارشل کر دے۔ میں بھی سویا ہوا ہوتا ہوں، جاگتا ہوں تو عجیب سا محسوس کرتا ہوں، لیکن کیا بتاؤں، کبھی اس طرح سو کر جاگوں تو میرا چہرہ دیکھو شرم سے سرخ ہوتا ہے۔ چنانچہ بڑی مشکل سے میں نے اس طرح سونے کی عادت ڈالی ہے۔ کم از کم اونٹ کی طرح بے کل ہو جاتا ہوں کہ جس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہوتی، اور جب کوئی کل سیدھی نہیں ہوتی تو اس کی بے کلی کو بھی سکون مل جاتا ہے اور یہ اس طرح سو جاتی ہے۔ حسن کی بات پر دل تو چاہا کہ پیٹ بھر کر قہقہے لگاؤں، لیکن جینی کو جس انداز میں دیکھ کر آیا تھا اس سے دل کو افسردگی بھی ہوتی تھی۔ بے وقوف لڑکی اپنی محبت میں ماری گئی۔ میں نے کہا، حسن، ایک انتہائی سنگین واردات ہو گئی ہے، میں تم سے اس سلسلے میں ایک مشورہ چاہتا ہوں۔ دیکھو سب سو رہے ہیں، تم جو بھی مشورہ دو گی میں اس پر عمل کروں گا۔ حسن کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سنجیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا بات ہے؟ جینی قتل کر دی گئی؟ ہاں۔ کس نے مار دیا؟ سنتالیا نے۔ ارے باپ رے، کیسے؟ کیا ہوا؟ تمہارے لہجے کی سنجیدگی بتاتی ہے یہ سچ ہے۔ میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا۔ کیا ہوا تھا؟ سنتالیا مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ جینی پر پاگل پن کا دورہ پڑ گیا، خنجر لے کر اس پر دوڑ پڑی۔ کہاں جینی، کہاں سنتالیا؟ سنتالیا نے جینی کو قتل کر دیا۔ کیا وہ مر گئی؟ ہاں۔ میکل فورس کو پتا ہے؟ بالکل نہیں۔ کہاں ہے وہ؟ سو رہا ہوگا۔ یہ تو بہت گڑبڑ ہو گئی، اب کیا کریں گے؟ اسی لیے تو میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ حسن سوچ میں ڈوب گیا۔ میں بھی پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ ابھی تک یہاں سونے والوں میں کسی کے اندر جاگنے کے آثار نہیں تھے، سب گہری نیند سو رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد حسن نے کہا، میکل فورس تو دیوانہ ہو جائے گا۔ میں جانتا ہوں۔ پھر کیا کریں؟ یہی میں سوچ رہا ہوں۔ میں میکل فورس کو اس کی اطلاع دینے جا رہا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ پہلے تم سے مشورہ کر لوں۔ ہاں، بات واقعی سنسنی خیز ہے، بڑی پریشانیوں کی حامل۔ سوچو سوچو، غور کرو۔ ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حسن نے کہا، دیکھو، سنتالیا اور اس کا گروپ بہت خطرناک ہے، ہتھیار ان کے قبضے میں ہیں۔ ہم نے اگر اس وقت کوئی عمل کیا تو ہم بے موت مارے جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ میکل فورس سے ہاتھ دھو لیے جائیں۔ کیا مطلب؟ میکل فورس کو الگ لے جاؤ اور خفیہ طور پر اسے اطلاع دو کہ کیا ہو گیا ہے۔ یہیں پر اس کے کانوں میں یہ بات نہ بتاؤ۔ یہ کام تمہیں ہی کرنا ہوگا کیونکہ تمہیں سارا واقعہ معلوم ہے۔ میکل فورس خود دوڑا جائے گا اور اس کے بعد سنتالیا اس کے ساتھ جو بھی عمل کرے، میرا خیال ہے کہ ہمیں باقی لوگوں کی زندگی کے لیے میکل فورس کی قربانی دینا ہوگی۔ میں خاموشی سے حسن فیروز کی صورت دیکھتا رہا۔ پھر میں نے کہا، حسن، جانتا ہوں کہ کیا کہو گے، انسانی اقدار کا حوالہ دو گے۔ اگر میری بات نہیں مان سکتے تو جو دل چاہے کرو، میرے ذہن میں اس کے علاوہ اور کوئی ترکیب نہیں آتی۔ میکل فورس ویسے بھی دیوانہ آدمی ہے، اور میں تمہیں بتاؤں کہ میری چھٹی حس کہتی ہے کہ وہ ہم سے مخلص بھی نہیں۔ اگر ہم رنگین کہکشاں تک پہنچ گئے تو میکل فورس پہلا آدمی ہوگا جو سب سے پہلے ہمیں راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ وہ غیر ملکی ہے اور جس نسل سے تعلق رکھتا ہے اس کے بارے میں نہ تمہیں غلط فہمی میں رہنا چاہیے اور نہ ہی مجھے۔ کیا میکل فورس کو اس واردات کی اطلاع دینے سے پہلے ہم دوسرے لوگوں سے مشورہ کر لیں، چاہے وہ خفیہ ہی کیوں نہ ہوں؟ میں نے کہا تو حسن کہنے لگا، بالکل نہیں، ہر شخص اپنی اپنی رائے دے گا اور اس خطرے کو نہ روک سکیں گے جو ہمارے سر پر پہنچ چکا ہے۔ بہرحال حسن کی بات سے اتفاق کیا گیا تھا اور چند لمحے کے بعد میں ایک مکمل منصوبے کے تحت میکل فورس کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اسے بھی جھنجھوڑ کر جگایا اور میکل فورس اٹھ گیا۔
میں نے سرگوشی کے انداز میں کہا، مسٹر فورس براہ کرم میرے ساتھ چلیے۔ مائیکل فورس چونک کر میری صورت دیکھنے لگا اور پھر بولا، کوئی خاص بات ہے؟ ہاں۔ کیا بات ہے؟ آپ آنا پسند کریں گے میرے ساتھ؟ ہاں چلو۔ مائیکل فورس اپنی جگہ سے اٹھا اور حیران حیران سا میرے ساتھ چلتا ہوا تھوڑا سا آگے آ گیا۔ میں نے مائیکل فورس سے کہا، مائیکل، میں نے جینی کو سنتالیا کی طرف جاتے دیکھا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک خنجر ہے۔ مجھے خطرہ ہے مائیکل فورس کہ جینی کہیں خطرناک ارادے سے وہاں نہ گئی ہو۔ کیا؟ مائیکل فورس پریشان لہجے میں بولا۔ ہاں مائیکل فورس، اور میں نے جینی کی چیخ بھی سنی تھی۔ مائیکل، سب کو جگانے کے بجائے میں نے پہلے آپ کو بتانا ضروری سمجھا۔ چیخ سنی تھی؟ ہاں بالکل، میں نے جواب دیا، اور نتیجہ میری توقع سے بھی زیادہ تیز رفتار نکلا۔ مائیکل فورس تحقیقات کیے بغیر سنتالیا کی جانب دوڑ پڑا اور میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی، پھر خاموشی سے اپنی جگہ کھڑا پیش آنے والے واقعے کا منتظر تھا، اور 4 یا 5 منٹ کے بعد ایک فائرنگ کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی مائیکل فورس کی چیخ۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور واپس دوسرے لوگوں کے پاس آ گیا۔ جنگل میں گونجنے والی فائرنگ کی آواز اس قدر بھیانک تھی کہ اگر اس وقت بھی یہاں موجود لوگ سوتے رہتے تو ہم اسے نارمل بات تسلیم نہ کرتے، بلکہ یہ ایک حیرت ناک عمل ہوتا۔ وہ سب جاگ گئے تھے۔ جاگنے والوں میں فرقان طہا، محمود خوارزم وغیرہ بھی شامل تھے اور پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ میں ان کے قریب پہنچ گیا۔ مائیکل فورس کے مسئلے میں ان لوگوں کو بتانا بھی ضروری تھا۔ جب مجھ سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو میں نے کہا، ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آ چکا ہے، آپ لوگوں کو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ سب سے پہلے محمود خوارزم نے مجھ سے سوال کیا۔ اس بات کے امکانات ہیں کہ مائیکل فورس اب ہمارے درمیان نہ ہو۔ کیا مطلب؟ کیا تمہیں اس بارے میں کچھ معلوم ہے؟ ہاں۔ بتاؤ، محمود خوارزم نے اس انداز میں کہا جس سے یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ اپنی حیثیت کو استعمال کرنا چاہتا ہے، یعنی وہ حیثیت جو اسے مجھ پر فوقیت کی شکل میں حاصل ہے۔ میں نے مختصراً الفاظ میں کہا، اصل میں جینی فورس پر دیوانگی طاری ہوئی تھی، وہ سنتالیا کو ہلاک کرنے کے لیے دوڑ پڑی تھی، لیکن آپ لوگ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ سنتالیا کو ہلاک کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ کیا؟ ہاں، اس دیوانگی کا اگر مجھے پہلے علم ہو جاتا تو شاید میں جینی فورس کو روک لیتا، لیکن افسوس، اس نے جو کچھ بھی کیا اپنے طور پر کر ڈالا اور اس کا نتیجہ بھی بھگت لیا۔ مگر ہوا کیا؟ میرا خیال ہے جینی فورس کو سنتالیا نے فوراً ہی قتل کر دیا۔ مائیکل فورس کو جب اس بارے میں اطلاع ملی تو وہ سنتالیا کی طرف دوڑ پڑا، اور فائرنگ کی یہ آواز یقینی طور پر مائیکل فورس کے لیے کوئی تکلیف دہ عمل ہی ہوگی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا۔ اوہ مائی گاڈ، تمہارا مطلب ہے کہ سنتالیا نے مائیکل فورس کو؟ ہاں، میرا یہی مطلب ہے، اور امکانات بھی یہی ہیں۔ تو اب ہم کیا کریں؟ انتظار۔ اگر مائیکل فورس کے آدمی سنتالیا پر دوڑ پڑیں تو ہمیں ان میں شریک نہیں ہونا ہے، اس بات کا آپ سب لوگوں کو خیال رکھنا ہوگا۔ وہ سب عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگے اور میں خاموشی سے واقعات کا منتظر رہا۔ میرا اندازہ غلط نہیں نکلا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد سنتالیا کے آدمی مائیکل فورس اور جینی فورس کی لاشیں اٹھائے قریب آ گئے، اور ان میں سے کچھ کے ہاتھوں میں رائفلیں دبی ہوئی تھیں جن کا رخ ہم سب کی طرف تھا۔ ان میں سے ایک نے کہا، کوئی بھی جذباتی ہونے کی کوشش نہ کرے، ہمیں ہدایت کی گئی ہے کہ جس کے جذبات زیادہ بڑھ گئیں اسے ہلاک کر دیا جائے۔ یہ حکم ہمیں میڈم سنتالیا نے دیا ہے۔ اس لڑکی نے میڈم سنتالیا پر خنجر سے وار کیے تھے، مجبوراً میڈم سنتالیا کو اسے ہلاک کرنا پڑا۔ اس کے بعد یہ شخص میڈم سنتالیا پر دوڑ پڑا تھا اور حالت مجبوری اسے بھی ہلاک کرنا پڑا۔ ان دونوں کی لاشوں کو سنبھالو اور خیال رکھو کہ میڈم سنتالیا بہرحال تم لوگوں کی حکمران ہے، اور اس کے خلاف کوئی عمل تمہارے لیے موت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔
سب سکتے میں رہ گئے تھے اور سب کے چہرے اتر گئے تھے۔ مائیکل فورس کے آدمی بھی جذباتی نہ ہوئے اور خاموشی سے مائیکل فورس اور جینی کی لاشوں کو دیکھتے رہے۔ بے شک یہ بدترین حادثہ تھا اور اس سے سب متاثر ہوئے تھے، لیکن اس حادثے پر سنبھلنا تھا۔ رات بھر سب جاگتے رہے۔ دوسری صبح سنتالیہ خود ہمارے درمیان پہنچی۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ اس نے کہا، اس لڑکی نے دیوانگی کی انتہا کر دی تھی۔ مجھے اس کی موت کا اور اس کے باپ کی موت کا افسوس ہے، لیکن میں خود بھی تو مرنا نہیں چاہتی۔ میں پھر تم لوگوں سے کہہ رہی ہوں کہ نہ میں تمہاری دشمن ہوں، نہ تمہارے ساتھ سخت سلوک کرنا چاہتی ہوں، لیکن اگر میرے مزاج کے خلاف کسی پر جنون طاری ہوا تو میں معافی چاہتی ہوں کہ میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ تم لوگوں کو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ آج کا دن ہم آگے کا سفر نہیں کریں گے۔ تم ان لاشوں کی تدفین کرو، اور سنو، اگر کسی کے ذہن میں میرے خلاف کوئی جذبہ ابھرتا ہے تو میں پورے خلوص سے اس سے کہتی ہوں کہ جس طرح بھی چاہے سامنے آ کر مجھ پر وار کرے، مجھے ہلاک کر دے یا پھر خود ہلاک ہو جائے، اور اگر خود ہلاک نہیں ہونا چاہتے تو پھر اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر چھپ کر کوئی وار کرنے کی کوشش کی گئی تو بقیہ تمام افراد کو بھی اس کی سزا بھگتنا ہوگی۔ بس میں اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد وہ واپس چلی گئی۔ سب خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ مائیکل فورس کے آدمیوں کے چہروں پر جنون کے آثار تھے، لیکن بہرحال ان میں سے کسی نے بھی دیوانگی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ پھر مائیکل فورس کے آدمی مائیکل فورس کے سلسلے میں مصروف ہو گئے۔ محمود خوارزم، فرقان داہا اور فاخر یہ سب میرے پاس آ گئے۔ فرقان داہا نے کہا، بات کچھ اور ہی لگتی ہے، پتہ نہیں دل کیوں ان تمام حقیقتوں کو اس انداز میں تسلیم نہیں کرتا کہ جس انداز میں یہ سامنے آ کر ختم ہو گئی تھیں۔ اس کے پس منظر میں کچھ اور ہی بات ہے، اور اگر کوئی بات نہ ہو تو براہ کرم اس پس منظر سے ہمیں آگاہ کیا جائے۔ بہرحال فرقان داہا بے وقوف نہیں تھا۔ محمود خوارزم نے بھی مشتبہ نگاہوں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، عبران بیٹے، کیا تمہیں اس سے زیادہ بھی کچھ معلوم ہے؟ ہاں بالکل، میں نے کہا۔ تو سب چونک پڑے۔ فرقان داہا نے کہا، بتاؤ ہمیں۔ جینی فورس نے سنتالیہ پر حملہ کیا تھا، اس پر دیوانگی طاری ہو گئی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سنتالیہ وحشی عورت ہے اور جینی فورس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے یہ عمل کیا اور یہ بات میرے علم میں آ گئی۔ میں جانتا تھا کہ اس کے نتیجے میں سنتالیہ کیا کرے گی۔ سنتالیہ نے جینی فورس کو قتل کر دیا، لیکن اسی کے خنجر سے۔ میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں اس وقت جینی فورس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر مائیکل فورس کو یہ تفصیلات دن کی روشنی میں اگر ہوش و حواس کے عالم میں ملتیں تو وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ سنتالیہ پر حملہ کرتے، اور سنتالیہ بالکل یہ نہ سوچتی کہ حملہ آور صرف مائیکل فورس ہے، اور ہم سب اس کا شکار ہو جاتے، اور جو نتیجہ نکلتا وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ ایسی شکل میں ضروری تھا کہ مائیکل فورس کو خفیہ طریقے سے اس بارے میں اطلاع دی، اور مائیکل فورس تنہا وہاں دوڑ گیا اور نتیجے میں وہ بھی مارا گیا۔ یہ مجبوری تھی اور یہ ضروری بھی تھا۔ اس ضرورت کو ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ ہمارے دو ساتھی کم ہو گئے، لیکن مجبوری بھی تھی۔ یہ ساری تفصیلات سننے کے بعد وہ لوگ خاموش ہو گئے تھے۔ بہرحال مائیکل فورس کی آخری رسومات ادا کر دی گئیں۔ پورا دن سوگ میں گزرا تھا۔ سنتالیہ کی طرف سے بھی خاموشی تھی۔ فاخر نے موقع ملتے ہی مجھ سے کہا، یہ تو بڑی عجیب صورتحال ہو گئی، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے ذہن میں تو صرف ایک ترکیب آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح بھی بن پڑے سنتالیہ سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ اس کے لیے کوئی بہتر منصوبہ بنانا ہوگا۔ میں اور فاخر سوچتے رہے اور اس کے بعد آخرکار ایک نتیجے پر پہنچ گئے۔ رات کو کماری پربھاتیا کھسک کر میرے پاس آ گئی۔ اس نے کہا، جینی فورس کے بعد میری باری ہے۔ میں نے چونک کر کماری پربھاتیا کو دیکھا۔ میں سمجھا نہیں۔ میں بھی سنتالیہ کے ہاتھوں مرنا چاہتی ہوں۔ ایک بار پھر میں یہ کہوں گا کماری پربھاتیا کہ میں سمجھا نہیں۔ جینی فورس کیوں ماری گئی؟ اپنی دیوانگی میں۔ یہ دیوانگی اس پر کیوں طاری ہوئی تھی؟
کیا کہا جا سکتا ہے؟ میں نے بے پرواہی سے کہا۔ تو کماری پربھاتیا کہنے لگی، تم اچھی طرح جانتے ہو، بہت اچھی طرح جانتے ہو